ویلکم بیک. شان صاحب, ڈاکٹر صاحب نے جو انفلیشن کے حوالے سے, افراط زر کے حوالے سے بھی چیزیں بتائیں, لیکن جو اسٹیٹمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی, بات تو ابھی میں دوائیوں کے ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ جو سرور صاحب نے, جو ہمارے منسٹر فار پیٹرولیم ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو آپ کا کیا لگتا ہے غلطی ہو سکتی ہے؟ یہ ای سی سی میں ڈیسیجن نہیں ہوتے, وہاں فائنل منسٹر چیئر کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ اور لوگ بڑے بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں سیکرٹری لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور شماریات کے لوگ ڈویژن کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کنسرنڈ ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ دیکھیں, کسی نے تو سمری تو بنی ہوگی منسٹری آف آئل اینڈ گیس میں, تو اس حد تک تو وہ ذمہ دار ہیں, اور انہوں نے تسلیم کیا کہ جی ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, اب غلطی ہو گئی ہے. ان کے یہاں ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کیلکولیٹ کیا گیا تھا. لے کر جب آئے ہوں گے ای سی سی میں, تو وہاں پر بہت سارے سیکرٹریز حضرات اور باقی سینئر افسر بیٹھے ہوں گے, انکلوڈنگ آور فائنانس منسٹر جو چیئر کر رہے تھے ای سی سی کو. اس میں وزراء بھی ہوتے ہیں. تو کسی ایک کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. یہ چیزیں تو ڈسکس ہوئی ہوں گی نا وہاں پر. جب یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں تو کسی ایک کا بھی خیال نہیں آیا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. نہیں, یہ کیلکولیشن میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب, ویسے شام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر پوری ای سی سی کی رسپانسبلٹی ہے. بالکل, مطلب یہ پوری ای سی سی کی رسپانسبلٹی ہے. یہ کلیکٹیو ایک رسپانسبلٹی لفظ یوز کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ مسئلہ پولیٹیکل ول کا بھی شاید اتنا نہیں ہے, مسئلہ اہلیت کا ہے. بالکل اہلیت کا ہے. مطلب یہ اب اگر میں نااہلیت اگر دکھا رہے پاکستان ہیں, بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے بارے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, اور یہ میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ میں نے کہا کہ سر یہ ادارہ کولیپس کر گیا ہے, اور کتنا اسٹرانگ میں ورڈ استعمال کرتا. اس کو آپ دیکھیں, اس کی طرف توجہ دیں, کیونکہ یہ ادارہ جہاں پر لوگ ہیں نہیں, وہ اتنے اہم نمبر وہ ریلیز کر رہا ہے, اور ان کے نمبروں کے بیسس پہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھاتا ہے, اور جس کے امپیکٹ پورے پاکستان کے معیشت پہ پڑ رہا ہے. تو کتنا اہم ادارہ ہے, اور وہاں پہ کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات کہہ کے تو کہنے والے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے گینگ اپ کیا, اسد عمر نے کیا, رزاق داؤد نے کیا, خسرو صاحب نے کیا, اور کسی صاحب اور نے بھی کیا, تک کہ ڈاکٹر صاحب کو سائڈ لائن کیا جائے. یہ اچھی باتیں کیوں آ کے بتاتے ہیں پرائم منسٹر کو؟ دیکھیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک سفید, میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ایک سفید لاٹھی ہیں ڈاکٹر صاحب, اور ان کی باتوں کو سننا بھی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب چلیں, وہ تو ہے, اب مہنگائی تو ہے, لیکن اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ موت سستی ہو گئی ہے, دوا مہنگی ہو گئی ہے. اس کا ریزنز نہیں سمجھ آتی کہ چلیں جی 15% دسمبر کے اینڈ میں اناؤنس کیا گورنمنٹ نے کہ جی وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کا تھا کہ جی جس طرح ڈالر مہنگا ہوا ہے یا جو بھی ہے, تو اس کا 15% ہمیں پرائسز بڑھانے کی اجازت دی جائے. لیکن آج جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دوائیوں کی قیمتوں میں 50 سے 100% تک اضافہ ہوا ہے. اگر انفلیشن لگا لیا جائے, مطلب 15% ان کو اجازت دے دی تھی, اور پھر اگر جو ڈالر کی قدر میں جو ہوا ہے اضافہ روپے کے مقابلے میں, اگر وہ 30 سے 32% وہ بھی ایڈ کر لیا جائے تو 45 سے 47%. یہ 50 سے 100% اضافہ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ اور منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تو اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے ہوتے ہوئے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز نے از خود ہی یہ بڑھا دی. اور لائف سیونگ 480% زیادہ نہیں, ایسا ہوتا نہیں. دیکھیں, میں نے ڈیل کیا ہے اس کو. جب میں منسٹری آف فائنانس میں تھا, مجھے یاد ہے 2002 میں یہ میرے ذمہ دیا گیا تھا کہ وہ فارماسیوٹیکل کمپنی والے بہت آ رہے تھے کہ ہمارے پروفٹ میں بہت کمی ہو رہی ہے, اور اپنے گرافک پریزنٹیشن وغیرہ بھی وہ دیتے رہے. تو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو میں نے ہیڈ کیا تھا. اس میں قاضی فارمولا کہتے ہیں, جس میں آپ ایکسچینج ریٹ کا بھی امپیکٹ دیکھتے ہیں. اے جی این قاضی فارمولا اس میں انہوں نے بنایا تھا مڈ 90s میں, اور اس میں آپ را مٹیریل کی پرائسز کو بھی لے لیتے ہیں. وہ ساری چیز جو کاسٹ ہے اس میں ایکسچینج ریٹ کا شامل ہوتا ہے. کرنے کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا کاسٹ اسکیلیشن ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں اتنا گنا اضافہ ہونا یہ ناممکن ہے, کیونکہ منسٹری آف ہیلتھ میں ایک ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے جو
اس کی جتنے بھی ہمارے لائف سیونگ ڈرگ ہیں اس کی پرائسز یہاں ڈیٹرمنٹ ہوتی ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں ملی بھگت سے ہو رہا ہے سب کچھ. اب یہ میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے یا نہیں ہوتا ہے, لیکن سب مال بنا رہے ہیں. لیکن یہاں منسٹری آف ہیلتھ میں جو ڈی جی ہوتا ہے, غالباً اس زمانے میں ڈی جی تو ہوتا تھا, جو اس قسم کے جو ریگولیٹڈ پرائس ہیں دواؤں کے, بغیر حکومت کے اجازت کے وہ نہیں بڑھا سکتے تھے. یہ منسٹر صاحب, ہیلتھ منسٹر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا, وہ یہ غلط ہے. فارماسیوٹیکل کمپنی ہم مرضی سے کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فارماسیوٹیکل کمپنی, دیکھیں یہ لائف سیونگ ڈرگ جو ہے یہ ریگولیٹڈ ہے اور یہ منسٹری آف ہیلتھ کے ذریعے سے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب نٹ شیل میں یہ کہ منسٹر فار جو ہیلتھ, نیشنل ہیلتھ سروسز اور جو کوارڈینیشن جو بھی ہیں اس وقت, کیونکہ ہیلتھ کا معاملہ تو ہم 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ جاج انوالو ہو چکا ہوا ہے صوبوں کو, لیکن اب بھی جو نٹ شیل ہے اس کا مطلب ہے کہ منسٹری آف ہیلتھ یا جو بھی منسٹر ہے ہی از رسپانسبل جو اس وقت عوام جو ہے ادویات کے حوالے سے مشکلات میں